اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، آپ کا میزبان اطہر کاظمی ایک بار پھر آپ سے روبرو ہے، اور آج شہادت امیر المومنین امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے وقت کے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں، اور تمام عالم اسلام کو بھی پرسہ پیش کرتے ہیں۔ یقیناً ایک ایسی ذات جس نے اپنی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری، اور بالکل اس طریقے سے خود فرماتے ہیں کہ میں رسول کے ساتھ اس طریقے سے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ ہو۔ تو آپ یہ تشبیہ کو خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آج اس روز شہادت یقیناً ہر ایک اشک بار ہے، اور ہر آنکھ میں آنسو ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس کائنات کا امیر، اس کائنات کا آقا جو ہم سے جدا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کی تمام تر زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل کیسے بنائیں، تعلیمات کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے، یعنی کوئی گوشہ ایسا ہے نہیں جو امیر کائنات کا ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہ ہو۔ آج اسی موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شیخ محمد حسن معروفی صاحب قبلہ، اور ہم ان کی صحت کی دعا کرتے ہیں، اور آپ سب کو بھی اس دعا میں شامل کرتے ہیں کہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں۔ پروردگارہ ان کو حفظ و امان میں رکھے، اور ایسے عالم باعمل کہ جس نے ہندوستان سے لے کر پوری دنیا تک، خاص طور سے یورپ کے ممالک میں آج کل ہم جانتے یہ ہیں کہ شاید دین ہمارے کے پاس زیادہ ہے، یا ہم دیگر ان اسلامک کنٹریز کو دیکھتے ہیں، لیکن یورپ میں کس طرح سے دین پہنچ رہا ہے، یہ ایسے علماء کی کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم آغا کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، آج اس شہادت کی عالمناک گھڑی میں مولا کائنات کے تمام فضائل ہیں۔ یقیناً خود مولا کہتے ہیں کہ شاید تلوار چلانا میری مجبوری تھی، میں تلوار کبھی نہ اٹھاتا۔ سب سے اہم ترین چیز ہے کیسا کریم ذات جس کے اوپر حملہ ہوتا ہے 19 رمضان کو، اور آج روز شہادت ہے ان کا۔ انسانیت کو درس کس انداز میں، صرف اس لمحے کو اگر ہم دیکھیں، یہ 3 دن دیکھیں، اور کیسے وہ درس دیا جا سکتا ہے؟ یقیناً کسی شخصیت کا اعتراف اگر کوئی بھی کرتا ہے تو جب تک تھوڑی بہت شناخت نہیں رکھے گا، اعتراف کی بات نہیں کر سکتا۔ یقیناً کوئی بھی کسی کو مانتا ہے تو ماننے کی وجوہات ہوں گی۔ ماننے کے لیے پہلے اس کا جاننا کہ ہم اس کو جانیں، اور جاننا بھی درجات رکھتے ہیں کہ کبھی آدمی نام اور خاندان سے جانتا ہے، اور واقعی اس کے بلند درجات ہوں کہ نام اور خاندان سے آگے بڑھ کر کے خود اس کے اپنے کردار اور کیریکٹر سے جاننا۔ جب آدمی کسی کے کردار اور کیریکٹر سے جانتا ہے تو واقعی معنوں میں وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، اور متاثر ہونا اسی کو کہتے ہیں جب اس کی تھوڑی بہت جھلک اس کے اندر بھی آنے لگے۔ جیسے اس دنیا میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پہننا، چلنا، بولنا پسند آتا ہے تو آدمی اسی طرح کا لباس پہننے لگتا ہے، اسی طرح سے چلنے لگتا ہے، اسی طریقے سے اٹھنے بیٹھنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کو جانتا ہے، اس کو مانتا بھی ہے، اور اس سے وہ متاثر ہے، اور متاثر اتنا ہے کہ اس کے اثرات اس کے عمل میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ پہننے سے بھی، اٹھنے بیٹھنے سے بھی، بولنے سے بھی، کھانے پینے سے بھی، کسی نہ کسی عنوان سے وہ چیز ظاہر ہو رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والے بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کا ایک دانشور ہو، پڑھا لکھا ہوا آدمی ہو، وہ دوسرے عنوان سے حضرت علی کو دیکھے گا، اور ہم اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اور آپ سننے والے سن رہے ہیں، اس میں سے اکثریت وہ ہے جو حضرت علی علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو اپنے حدود میں رکھ کر کے پہچاننے کی کوشش نہیں کر سکتے ہیں۔
شکل و صورت اور جسمانی اعتبار سے ہم جیسا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ ہم میں سے ہے اور ہم جیسا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ الہی ہیں، وہ نورانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ شخصیتوں کو اپنے نور سے خلق فرمایا ہے اور اپنی طرف سے منتخب کیا ہے۔ یقیناً ان کا لباس ظاہر دیکھنے میں ہم جیسا ہے کہ جسم و جسمانیات والے ہیں کہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، تو ہم سے الگ بالکل ہوں گے تو ہدایت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا پہلے تو انسان کو خود اپنے کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں اور کس حد میں ہوں، اور جس کے بارے میں سمجھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے، تو جو اسی اعتبار سے وہ اس کی طرف آگے بڑھے گا۔ جب پہلے ہی مرحلے میں وہ سمجھ لے گا کہ یہ شخصیت الہی ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اس کا فعل نہیں ہوگا، بلکہ اس کی طرح سے بننے کی کوشش کرنے لگے گا کہ اس نے کہا کیا ہے، کیا کیا ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں ہمارے ماننے کے اعتبار سے وہ بہت بلند ہے۔ جب بہت بلند ہے تو اس بلندی کی طرف بڑھنے کے لیے ان کی بات کو، ان کی ذات کو، ان کے کردار کو، ان کے کہے کو اپنی زندگی سے قریب کرتے جائیں تو ہم اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس عنوان سے انہیں پہچاننے کی سعی و کوشش کرنا یا توفیقات میں اضافے کی دعا کرنا کہ معبود ان کے کردار کی روشنی کی کچھ جھلک کو ہمارے اندر بھی آنے دے، تاکہ ہم اس کی طرف بڑھیں۔ اس کی طرف بڑھنے کا مطلب پستی سے نکل کر کے بلندی کی طرف جانے کی توفیق ہو جائے گی، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ اب ہم اطاعت کی بات کرتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے، اور صاحبان امر کی اطاعت کا ذکر ہے، یعنی معصومین کے علیہ السلام۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں معرف خدا اور معرف قرآن یا اور تعلیمات کی وجہ سے، تو جس طریقے سے آپ نے رسول اللہ کے لیے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے یا علی کے، اور مجھے علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میں نے، تو اس سبجیکٹ کو ہم اگر اس انداز میں دیکھیں تو یہ ذات انسان کے دماغ میں، انسان کی اپنے تخیلات میں کس انداز تک اس کو درک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آج بھی سوال ہوتا ہے لوگ کہ کہاں وہ اور کہاں ہم، تو وہ جو آئیڈیل، جو نمونہ بنانے کی کوشش کی ہے، جس طریقے سے وہ ہدایت کے سرچشمہ ہے ہمارے لیے، تو وہ کس طریقے سے ہمیں ہدایت کر رہے ہیں، اور ہم ان کی طرح تو نہیں بن سکتے، لیکن آئیڈیل بنانے کے لیے کیسے اپنی زندگی گزاریں۔ معمولاً یہ لفظ ہی خود انسان کے لیے روشنی کا کام کرتا ہے کہ کہاں وہ کہاں ہم، جی، یا یہ کہ کسی کو آئیڈیل بنانا اپنے لیے یہ درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے کہ اسی کو انسان اپنے لیے آئیڈیل بنا سکتا ہے جس کو پہلے سے وہ جانتا ہے کہ یہ بلند ہے۔ اس کی بلندی کو اس نے اپنی جگہ طے نہیں کیا کہ اتنے بلند ہیں، بلند ہونا جانتا ہے۔ جیسے آسمان کی طرف انسان جب سر کو اٹھاتا ہے، ہو سکتا ہے چاند، سورج یا ستاروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بلند ہے، ہم سے بہت بلند ہے، لیکن وہ کبھی طے نہیں کر پائے گا کہ کتنا بلند ہے، بے شک اس کی حد کیا ہے۔ محدود ہے کہ ہماری نگاہ پہنچ رہی ہے، مگر کتنی ہے وہ طے نہیں کر پاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت علی علیہ السلام کو منبر سے بولنے والے کی زبان سے سننا، کتاب میں مطالعہ کر لینا، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے
آسمان پر چاند اور ستارے کو دیکھ رہا ہو اللہ اکبر، لیکن اللہ طے اکبر نہیں کرے گا کہ کتنا بلند ہے، خالی اس کی چمک کو دیکھ رہا ہے اور اس کی چمک کو دیکھ کر کے وہ خوش ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ائمہ علیہم السلام اور خصوصاً اس میں پہلی ذات سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کردار کو اور شخصیت کو جس عنوان سے دیکھیں گے تو ہر عنوان ایک چاند ستارے بلکہ چاند اور سورج کے طریقے سے دکھائی دے گا کہ اگر ان کی بہادری کو دیکھیں کہ کتنے شجاع ہیں تو شجاعت بھی چاند اور سورج کے طریقے سے بلندی پہ دکھائی دے گی مگر کتنا یہ طے نہیں کر پائیں گے۔ ان کا علم دکھائی دے گا کہ کتنے بلند ہیں مگر طے نہیں کر پائیں گے کہ کتنا۔ اسی طرح ان کی سخاوت دکھائی دے گا کہ اتنے سخی ہیں کہ جتنے آگے ہیں سب کو دے دیا ہے اور دیتے چلے جا رہے ہیں مگر یہ طے نہیں کر پائے گا کہ وہ سخی کتنے ہیں۔ ہمیں توفیق اتنا بھی ہو جائے کہ ہم کم سے کم اتنا دیکھ لیں کہ سخاوت ان کے ہاں ہے، شجاعت ان کے ہاں ہے، علم ان کے ہاں ہے، تو اسی موقع پر ہم دعا کرنے لگیں پروردگارا ان روشنیوں سے تھوڑا ہمیں بھی نوازتا چلا جا تاکہ وہ ملنے کے نتیجے میں ہم ان سے قریب ہوتے چلے جائیں، اور جتنا قریب ہوں گے اتنی عزت اور احترام ان کا اور اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہوتا چلا جائے گا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اگر بہت چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں، میں چاہوں گا مختصراً جواب ہو، کچھ اشکالات آتے ہیں تو ذہن میں لوگوں کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ارشاد نہیں فرمایا سلونی، مولا کائنات نے کیوں کہا؟ معمولاً اس طرح کا دعویٰ کر دینا میں متفق نہیں ہوتا ہوں کہ کسی نے کہا یا نہیں کہا، لیکن جب کوئی کہنے والا کسی خاص موقع اور محل پہ کہتا ہے تو وہ بات یاد رہ جاتی ہے اور پہنچتی چلی جاتی دوسروں تک، اور منسوب اسی سے ہوگی جس نے چونکہ ایسے خاص موقع پر محل پہ کہا تھا۔ مثلاً میں ایک بات کہوں کہ سرکار رسالت آپ نے یہ غدیر کے موقع پہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، بالکل چاند اور ستارے کے طریقے سے یہ چمک رہا ہے جملہ، آپ نے کہا فرمایا اس سے پہلے کم سے کم اپنے مولائیت کا اعلان نہیں کیا، اس موقع پر مولا کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو کسی خاص موقع پر محل پر جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ بات یاد رہتی ہے اور اسی کی زبان سے ہوتا ہے۔ ہم رسالت آپ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہی نے نہیں کہا، کم سے کم کہنے کا تعلق عمل کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، بے شک کہ زبان سے نہ ہو مگر لوگوں کے درمیان میں ہیں، جس چیز کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، تو جب تک اپنے کو اس مرحلے پر سمجھائیں گے نہیں کہ تم جو چیز بھی ہم سے پوچھنا چاہو گے ہم اس کو جانتے ہیں، تب تک وہ اپنے کو اس لائق بتا نہیں سکتا ہے کہ ہم تمہاری ہدایت کے لیے آئے۔ اس لیے جملہ تو نہیں ہے ان کی زبان سے مگر یقینی معنوں میں عمل بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے کو سمجھایا ضرور ہے کہ سلونی میں آیا ہی ہوں اس لیے کہ جو تم جانتے نہیں ہو میں اس کو جانتا ہوں، پوچھو گے تو ہم جانیں گے۔ یہ علی کا کمال ہے کہ اگر تم نے رسول سے پوچھا اور جانا یا رسول کو سمجھتے ہو تو اگر رسول نہیں ہیں تو تم یہ نہ سمجھو کہ رسول نہیں ہیں، سلونی مجھ سے پوچھو، جو وہ جانتے تھے وہ سب ہم بھی جانتے ہیں، ہم ہی جانتے ہیں اور ہم تم کو بتا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ ایک بہت سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یا علی یا رسول اللہ یا مدد مانگنا، یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اس کے بارے میں یہ بہت کلامی گفتگو ہے، میں اس کو بہت عامیانہ طور سے کہوں، علمی اعتبار سے شاید گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا ذرا سا مشکل بلکہ تھوڑا سا، لیکن ایک سطح سے یہ سوچیں کہ اگر
یا کہہ کر کے کسی کو بلانا شرک ہوتا ہے تو ہماری پوری زندگی شرک ہوگی۔ جی اس لیے کہ ہم اپنے گھر میں ہم اپنے بچے کو بھی بلاتے ہیں، اپنے بڑے کو بھی بلاتے ہیں، ایک مرتبہ خطاب کرنا ہوتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہ تم کرو، تم ہماری مدد کرو کے لیے بھی بولتے ہیں۔ یہ اٹھا دو، تھوڑی سی میری مدد کرو، یہ تھوڑی سی میری مدد کرو مثلا۔ تو اگر ہم اس وقت ایک اپنے چھوٹے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ذرا سے میری مدد کرو، تو ہم مدد ہی تو مانگ رہے ہیں نا۔ جی مگر آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے، تصور بھی ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے، مجھے اس سے نہیں کہنا چاہیے کہ میری مدد کرو، مجھ کو اپنا ہاتھ اپنا بازو اس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے کہ ذرا سے میری مدد کرو، یہ تو اللہ ہے قوت والا، اس سے کہنا چاہیے کہ اللہ تو ہماری مدد کر۔ ہر سطح پہ آدمی جانتا ہے کہ یا کہہ کر کے بلانا یا کہہ کے یہ کہنا وہ مدد ہی کر رہا ہے، جس کو ہم بلکہ مدد کے نام ہی سے بلایا۔ اگر بچے کی مدد ہو سکتی ہے اور ہم مدد کے لیے بلا سکتے ہیں اور یہ شرک نہیں ہو سکتا ہے، تو جو واقعاً مدد کر سکتا ہے اگر ہم اس کو بلا رہے ہیں، مثلاً اپنا بڑا ہے، ہمارا استاد ہے، ہم استاد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ استاد اس میں ہماری مدد کیجئے، ہماری اس میں مدد کیجئے، تھوڑا سا بتا دیجئے، تو ہم مدد ہی کے لیے اس کو پکار رہے ہیں اور جان کے پکار رہے ہیں، مگر جانتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، دنیا جانتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے۔ اے کاش کہ ایسے ہی سطح کو جانتے ہوئے کہ اللہ ہی تبارک و تعالی نے جو مدد کرنے کے لائق ہے اس کو یہ قوت اور صلاحیت دی ہے کہ وہ یہ کرے، دی ہوئی قوت اس کی ہے، مگر پکارا اسے جاتا ہے جو کر سکتا ہے، تو اسے شرک نہیں کہا جائے۔ کاش کہ آدمی خالی جانے اور پہچانے کہ جس کو بھی ہم نے مدد کے لیے پکارا ہے یا چاہا ہے اس کے اندر وہ قوت اور طاقت ہے، مگر اس کی وہ ذاتی نہیں ہے، الہی اللہ نے اس کو قوت دی ہے، تو حقیقی معنوں میں بلا اسے رہے ہیں، مگر معنی میں دیکھیں گے تو وہی ہوگا جس نے وہ قوت دی ہے، اسی کو ہم پکار رہے ہیں۔ لہٰذا یہ پکارنا شرک نہیں بلکہ عین حقیقت کی اللہ نے جس کو قوت دی ہے اس قوت سے فائدہ حاصل کرنا، یہ اللہ ہی کی ذات سے فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایک آخری سوال بالکل ذہن میں میرے آ گیا، کیونکہ کیا مولا کائنات کے فضائل پڑھنا یعنی ان کے کمالات کو درک کرنا دراصل حقیقت ہے، کر سکتا ہے؟ یا جو لفظ غالی آیا ہے یا ابھی جو لفظ چل رہے ہیں، دو ایک اصطلاح موجود ہے کہ یہ مقصر ہیں، یہ غالی ہیں، بہت مختصراً میں سمجھوں گا اس پہ ایسی روشنی ڈالیں۔ بالکل میں کہہ رہا ہوں، بسم اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں، میرے خیال میں غالی یا مقصر کہنا اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلا جو آپ نے جملہ کہا کہ فضائل کو درک کرنا، جی اس کو پہلے سمجھیں کہ ایک سمندر ہے، سمندر پانی ہے، دکھائی دے رہا تا حد نظر، اور میں ایک ظرف لے کر کے جا رہا ہوں کہ میں پانی کو اس ظرف میں لوں، تو آدمی وہاں خود ہی دیکھ رہا ہوگا کہ وہ ظرف کی ظرفیت کیا ہے اور یہ سمندر کی وسعت کیا ہے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ سمندر اس میں آ جائے۔ ایسے ہی میں ہوں، علی ہیں، پہلے اپنے کو سمجھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے فضائل کو سمجھنا کہ فضائل کیا ہیں، اور اس کے بعد انسان غالی اور مقصر کے کو سمجھے کہ کسے غالی کہتے ہیں، کسے مقصر کہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی یہ وضاحت ہو جائے بسم اللہ کہ غالی کو غالی یا غلو کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی کسی چیز کی حد اور اس حد سے باہر نکلنا۔ سرکار مولا کائنات کے سلسلے میں یا معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں
غلو کا تصور یا بات کب کہی جائے گی؟ ہم غالی کو غالی اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ وہ بڑے فضائل بیان کر رہا، قطعاً اور قطعاً نہیں جی، بلکہ غالی اس لیے ہے کہ وہ علی کے فضائل نہیں بیان کر رہا۔ علی کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے؟ واہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بے شک، وہ علی کے فضائل کا مسئلہ نہیں ہے، وہ علی کو الہ کہنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی، علی کو کہے، اس طرح سے کہے کہ یا اللہ اگر ہے تو یہی ہے، استغفر اللہ، اور اگر یہ نہیں ہے تو اللہ کہیں پایا جاتا ہے تو اسی میں پایا جاتا ہے۔ اللہ استغفر اللہ، یہ غلو ہے، جی، بس اتنے ہی اس کو غلو کہیں گے۔ باقی فضائل بیان کرنے کو غلو کہا جائے گا۔ اگر ہم علی کو عرش تک پہنچا رہے ہیں تو ہم نے عرش ہی کو کہاں سمجھا کہ عرش تک پہنچا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم علی کو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن کم سے کم علی اور اللہ دو ذات کم سے کم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ اللہ ہے اور اللہ ہی کے بنائے ہوئے علی ہیں، بس یہ تو اللہ ہی کی مخلوق علی ہیں تو اس کی مخلوق رہیں، اسی کو اللہ کہنے لگیں تو یہ غلو ہو جاتا ہے۔ جتنے غالی جہاں پائے جاتے ہیں، غالی کی جگہ کہ کوئی آدمی اس کے تاریخ پڑھے کہ غالیین جتنے تھے غالی وہ یہی کہتے ہی تھے کہ اللہ ہے اگر کہیں تو دیکھا جا سکتا ہے تو یہی اللہ ہے، اور اگر یہ اللہ نہیں ہے اور اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں تو اللہ اسی میں ہے اور بس، یہ غلو ہے۔ اس کے علاوہ فضائل تم سمندر کے سامنے قطرے کے برابر نہیں، جتنا بھی تم پڑھ لو، یہ کہہ لو، مطالعہ کر لو، کون سمجھ سکتا ہے؟ علی خود معنی کے اعتبار سے علی نہیں ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے علی ہیں کہ غلو ہی غلو ہے۔ آپ تھک جائیں گے، آپ کے ذہن کی بلندی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں جہاں تک علی ہیں، یقیناً ہم نہیں پہچان سکتے ہیں، مگر علی علی ہیں، اللہ اللہ ہے بس۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ آقا وقت دینے کے لیے، اور یقیناً یہ اس پر نور گفتگو کے لیے آج مولا اسے قبول کر لے، اور اپنی بارگاہ اہدیت میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ آج اس روز شہادت مولا کائنات علی بن ابی طالب ہمارا جو یہ عمل ہے اس کو قبول کر لے۔ اور خاص وجہ یہ بھی ہے ناظرین کہ ہم ذات امیر المومنین کو کہاں، کب، کیسے اور کیوں، مشکل حالات یہ ہے کہ ہم ایک بہت ہی محدود عقل لے کر، محدود وسعت لے کر پیدا ہوئے ہیں، صرف بتائے ہوئے کلمات پر عمل کرتے جائیں، جیسے دعائے کمیل کے کچھ کلمات ہیں، اگر اس پر صرف توجہ کر لی جائے، ان دعاؤں کا جو ذخیرہ دیا ہے اس پر صرف توجہ کر لی جائے تو ہماری زندگی جنت بن سکتی ہے۔ جنت نشان یہ اس بات کو ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اگر جنت بنا لیں گے تو یقیناً یہ بات سچ ہے کہ ہم جنت میں بھی اپنا مقام ضرور حاصل کریں گے۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔